لاسٹ ایئر جو ہماری مارکیٹ کلوز ہوئی ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ $5 بلین کے قریب ہوئی ہے. لیکن اگر میں اس کو کمپیئر کروں انڈیا سے یا US سے, تو US کی مارکیٹ جو تھی وہ تقریباً $1200 بلین کے اوپر کہیں جا کے کلوز ہوتی. تو اب آپ خود ایک آئیڈیا لگا لیں کہ پاکستان کے اندر کتنا ہیوج گیپ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. A to Z نیوز پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ہوں ساما مرزا. آج ہم موجود ہیں لاہور میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں ایک ایسے ٹیچرز کے ساتھ جو کہ پورے پاکستان میں الحمدللہ اپنی سروسز کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. سر رافع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ میں ایکسپرٹ ہے اور پورے پاکستان میں سروسز دے رہے ہیں, بلکہ دوسرے ممالک کے کئی اسٹوڈنٹس ان کے پاس جو ہے آن لائن کلاسز لیتے ہیں. شاپیفائی بزنس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ مختلف بزنس کے اوپر یہ پروموٹ کر رہے ہیں, ویب سائٹ چلا رہے ہیں, سروسز پرووائڈر بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہے, جن سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں سب سے بیسٹ مارکیٹ پلیس کون سی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹ میں کون کون سی پلیسز کے اوپر ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں جس میں نئے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. اچھا سر, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹ میں سب سے بیسٹ پلیس کون سی ہے؟ دیکھیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو ایک پراپر سمندر ہے. اس کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل فیلڈ آ جاتی ہیں, جس کے اندر اگر آپ بات کریں افیلیٹ مارکیٹنگ ہے, SEO ہے, SEM ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, آپ کی پرفارمنس مارکیٹنگ ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک پورا سمندر ہے. اور اگر میں بات کروں, جیسے آپ میرے سے پوچھ رہے تھے ای کامرس کی, تو ای کامرس وداؤٹ مارکیٹنگ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اگر آپ نے ای کامرس کے اندر سروائیو کرنا ہے تو ملٹیپل ای کامرس کے پلیٹ فارمز ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے انٹرنیشنل طور کے اوپر Amazon, eBay, Walmart وغیرہ کے پلیٹ فارمز ہیں. پاکستان کے اندر دراز ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگ OLX کے اوپر بھی جو ہے وہ سیلنگ کرتے ہیں, ورڈ پریس کی سائٹس بنا کے سیل کرتے ہیں. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی ٹرینڈ چل رہا ہے شاپیفائی کا. ٹک ٹاک کے اوپر ہر کوئی بندہ شاپیفائی کا نام لے رہا ہے. تو شاپیفائی اٹ سیلف آپ کو کبھی بھی پیسہ نہیں بنا کے دیتا. اگر آپ نے شاپیفائی کے اوپر اپنی ایک آن لائن دکان ڈال بھی لی ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کرنا لازمی ہے. دو طریقے کی مارکیٹنگ آ جاتی ہے آپ کے پاس, کہ آپ یا تو پیڈ مارکیٹنگ کریں یا پھر ان پیڈ مارکیٹنگ کریں. صحیح ہے. ان پیڈ مارکیٹنگ کے اندر یہ ہے کہ آپ ڈیلی بلاگنگ اسٹارٹ کر دیں, اپنے برانڈ سے ریلیٹڈ اپنی ویڈیوز ڈالنا اسٹارٹ کر دیں, ریلز ڈالنا اسٹارٹ کر دیں, تو آپ کو شاید تھوڑا ٹائم تک آرگینک ریچ مل جائے اور آپ کو اچھے آرڈرز آنا اسٹارٹ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ایک اچھا ریونیو جنریٹ کرنا ہے اس کے اندر, تو وداؤٹ پیڈ مارکیٹنگ آپ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو پیڈ مارکیٹنگ کے اوپر جانا ہی پڑتا ہے. تو اگر میں پیڈ مارکیٹنگ کی بات کروں جو شاپیفائی کے ساتھ موسٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے, وہ ہے آپ کی گوگل ایڈز ہیں, آپ کی فیس بک ایڈز ہیں اور موسٹلی ٹک ٹاک ایڈز ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت جو موسٹلی لوگ فوکس کرتے ہیں وہ ٹک ٹاک ایڈز کے اوپر کرتے ہیں, لیکن جو ایک اچھا اور آپ کو ایک میچور آڈینس لا کے دے سکتی ہے وہ صرف فیس بک کی مارکیٹنگ. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک نیا بندہ جو بزنس اسٹارٹ کرتا ہے شاپیفائی کے اوپر, اس کو ایڈز ڈیلی رن کرنا چاہیے یا اس کو تھوڑا وقفے کے ساتھ, کیونکہ ایڈ کاسٹ ہے جو ایک نئے بندے کے لیے سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز وہی ہوتی ہے. دیکھیں, ظاہر سی بات ہے, اگر آپ بزنس کرنے آئے ہیں تو بزنس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ خرچہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بزنس صرف جسٹ آپ جو ایک چھوٹے سے پیسوں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس وقت جتنے بھی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی 20,000 سے اسٹارٹ ہو جائے گا, 30,000 سے اسٹارٹ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے ایک اچھا ریونیو جنریٹ کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ بزنس کرنے آ رہے ہیں نا, تو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی یہ ہے کہ میں 9 to 5 جاب اگر میں کہیں پہ کر رہا ہوں یا کرنے کا سوچ رہا ہوں, میں اس کو اسکپ کر سکوں. تو یہ جو بزنس آپ نے کرنا ہے, تو 9 to 5 اگر آپ نے یہاں پہ بھی ٹائم دینا ہے ایک طریقے سے, تو آپ کو اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا. تو اس میں اگر آپ بڑے لیول کے اوپر جانا چاہتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ مہینہ ارن کر سکوں, تو اس کے لیے آپ کو کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اگر آپ ایک فزیکل دکان ڈالتے ہیں تو 20-25 لاکھ 30 لاکھ آپ کا کہیں نہیں گیا. تو آن لائن دکان ڈالنے کے لیے جو آپ نے پورے پاکستان کے اندر اپنی دکان کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور اپنی دکان کو اس سے سیلنگ کرنی ہے پورے پاکستان کے اندر, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کچھ اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوگی اس کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلیس ہے, اس میں ابھی تک کی جو سکسیسفل سٹوریز ہیں کیسی رہ چکی ہیں, کتنا ارن کر چکی ہیں ابھی تک مارکیٹ میں؟ دیکھیں, سکسیس سٹوریز جو ہوتی ہیں نا, وہ آپ کی کیٹیگری ٹو کیٹیگری ڈیپینڈ کرتی ہے, کہ ہر کیٹیگری اگر وہ زیادہ سیچوریٹڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو سکسیس سٹوریز کم دیکھنے کو ملیں گی. اگر وہ کم سیچوریٹڈ ہے, مطلب کہ اس کے اندر اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے, تو آپ کو اس کے اندر سکسیس سٹوریز زیادہ دیکھنے کو ملیں گی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک آلریڈی ایسے بندے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں جو کہ کسی ایک سرٹین لیول کے اوپر پہنچا ہوا ہے, اور آپ بھی وہی چیز لانچ کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کے اندر ایک ہیوج انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی تاکہ آپ اس کو کمپیٹ کر سکیں. چلیں چھوٹے لیول سے بھی اگر آپ اس کو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں
تو ظاہر سی بات ہے تب بھی آپ کو ایک سرٹین اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج کل کہا جاتا ہے شاپیفائی میں کہ جی ایک بندہ جی اس نے ایک ماہ میں 10 لاکھ کما لیا, ایک ماہ میں 20 لاکھ کما لیا, اس کے پیچھے کتنے کا حقائق ہے آپ کے سب میں؟ دیکھیں اس وقت جو سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے نا, وہ جسٹ لوگوں کا مائنڈ خراب کیا جا رہا ہے. ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں میں مانتا ہوں اس سے پیسہ بنتا ہے, لیکن ایک ٹائم لگتا ہے. جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آ کے اپنی چیزیں دکھا رہے ہیں, گاڑیاں دکھا رہے ہیں, جو بھی چیزیں دکھا رہے ہیں, اگر انہوں نے صحیح طریقے سے کمایا تو ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے ان کی ایک جرنی ہے, ٹھیک ہے. ان کو اس سرٹین لیول تک پہنچتے ہوئے ایک ٹائم لگا, ٹھیک ہے. تو لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ کمانا جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں جو پروفٹ پرسنٹیج ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی کیٹیگری کے اوپر اور آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر. اگر آپ کی انویسٹمنٹ اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو جنرلی پروفٹ چلتا ہے وہ چلتا ہے 10 to 20-25% کے درمیان, لیکن موسٹلی برانڈ جو سروائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ 10 to 15 کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. ریزن اس کی یہ ہے کہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر آپ کی ریٹرن ریشو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. کسٹمر آرڈر کر دیتا ہے, پھر اس کے بعد وہ دیتا نہیں ہے یا کوئی بہانے وہ اپنے ڈال دیتا ہے. تو یہ مسئلے مسائل ہے جس کی وجہ سے آپ کی پروفٹ ریشو جو ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو جاتی ہے, لیکن اسٹل یہ بزنس بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے. اچھا سر, شاپیفائی میں جس بندے نے بھی ایک اپنا اکاؤنٹ بنا لیتا ہے, اکاؤنٹ بنانے کے بعد اگر بل فرض کوئی کاسمیٹک آئٹم, کوئی بھی کاسمیٹک یا لیڈیز بیگ وغیرہ سیل کرنا شروع کرتا ہے, تو اس میں وہ ڈیلی وائز جو ہے اپنی مارکیٹنگ کے اوپر بجٹ لگاتا رہے, یا اس کو اسکپ کر کے اپنا جیسا اس کے پاس اسٹاک ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے بجٹ لگانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ تو جب اپنا ایک اسٹور سٹارٹ کر رہا ہے یا کسی بھی کیٹیگری کے اندر اسٹیپ ان کر رہا ہے تو اس نے اپنے بجٹ کے حساب سے ایک اپنی پلاننگ لے کے چلنی ہے, ٹھیک ہے, کہ میرا یہ بجٹ ہے, یہ اسٹاک ہے, تو میں اس حساب سے ایڈ چلاؤں. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ فیس بک کی بات کریں تو فیس بک کے اوپر اگر آپ ایڈز رن کرنے چاہتے ہیں تو آپ کی ایڈز ٹائم ٹو ٹائم آپٹیمائز ہوتی ہیں, زیادہ میچور آرڈرز آنا آپ کے پاس اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی ایڈ آپٹیمائز ہو چکی ہے اور تب آپ کے پاس آؤٹ آف اسٹاک ہو گئے ہیں یا کوئی بھی آپ کے مسئلے مسائل آ گئے ہیں, تو آپ اگر ایڈز اپنی اسٹاک کر دیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ ویسی پرفارمنس نہ دیں. تو اس لیے جب بھی اگر آپ کسی کیٹیگری کے اندر اسٹیپنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے بجٹ کے حساب سے جو ہے وہ ایک پراپر مینجمنٹ لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کیا اسکوپ ہے اور ابھی تک کیا یہ ارن کر چکا ہے, اور مزید اس کے میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. اگر میں صرف کیونکہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں ای کامرس کے بارے میں, تو میں اگر ای کامرس کی بات کروں تو ای کامرس کا لاسٹ ایئر جو ہماری مارکیٹ کلوز ہوئی ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ $5 بلین کے قریب ہوئی ہے. لیکن اگر میں اس کو کمپیئر کروں انڈیا سے یا یو ایس سے, تو یو ایس کی مارکیٹ جو تھی وہ تقریباً $1200 بلین کے اوپر کہیں جا کے کلوز ہوئی تھی. تو اب آپ خود ایک آئیڈیا لگا لیں کہ پاکستان کے اندر کتنا ہیوج گیپ ہے پڑا. اور سیکنڈلی اگر میں بات کروں جیسے اسمارٹ فون کمپنیز اپنا سروے کرتی ہیں تو اس کے اندر اس وقت جو پاکستان کے اندر ہارڈلی اسمارٹ فون یوزر جو بیٹھا ہے وہ ٹوٹل آبادی کا 40 to 45% راؤنڈ اباؤٹ اتنا بیٹھا ہے, اور اس میں سے ایکٹیو شاپرس کتنے ہوں گے. تو آپ خود اس چیز کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اسٹل اب بھی اس کے اندر کتنا ہیوج گیپ باقی ہے. صحیح. اچھا سر, مجھے لاسٹ کویشچن یہ مجھے بتاتے چلیں کہ آپ گورنمنٹ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس کے اوپر کیسے انویسٹمنٹ کی جائے, اسٹوڈنٹس کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی جائے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا نام پیدا کر سکیں؟ دیکھیں فرسٹ آف آل جو پاکستان کے اندر یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں ہر تھوڑے ٹائم کے بعد, نیٹ کے ایشوز, جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ فائر وال کی وجہ سے کافی ایشوز آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کافی لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. ہمارے بھی کئی کلائنٹس کا اس کے اندر کافی اچھا نقصان ہوا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ حکومت ایک ایسا پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کرے جیسا کہ کوئی بھی ان کے لیے کوئی بھی ایشوز آئیں تو ان کو ٹائملی ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صرف جسٹ اگر آپ اپنا انٹرنیٹ اچھا رکھیں اور یہ جو بھی پاکستان کے اندر معاملات ہوتے ہیں آگے پیچھے کے, اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہ آئے, تو میرے خیال سے ابھی جس لیول کے اوپر یہ چل رہا ہے تو تھوڑے ٹائم تک یہ انشاءاللہ بہت حد تک گرو کر دے گا. جی بہت شکریہ عبدالرافع صاحب. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ڈیجیٹل مارکیٹ کی پاکستان میں کتنے بڑے لیول پر جو ہے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اگر گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے ان کے لیے تھوڑی سی بینیفیشلی رہے, اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کے رائٹس ملتے رہے, اسٹوڈنٹس کو سہولیات ملتی رہے, تو یہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. انہی لفظوں کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.